بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اربع عناصرہ، چار چیزوں پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر بھی تھی، اور کہ جتنے بھی پرندے تھے ان سب کی زبان ان کو آتی تھی۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہواؤں پر بھی حکومت کی ہے، اور ان کا حکم آگ پر بھی چلتا ہے، ان کا حکم پانی پر بھی چلتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، ان کے دلی جو خواہش ہوتی تھی وہ ابھی ادا کرتے تھے، اللہ رب العزت اسی وقت قرآن مجید کی آیات نازل کر دیتے تھے۔ اور پوری دنیا میں، آج تک دنیا میں اگر انصاف کی، عدالت کی بات کی جاتی ہے تو اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی جاتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنے تخت پر، اپنے خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، رات کو رعایا آرام سے سوتی ہے، اور حاکم جو اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے، یہ رات کو گلیوں میں گزرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اپنی عوام کو دیکھتے ہیں کہ میری عوام، میری رعایا اس وقت کس حال سے گزر رہی ہے۔ ایک دروازے پر دیکھا انہوں نے کہ ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، دودھ بک جائے گا، پیسے تھوڑے زیادہ آ جائیں گے، جس سے ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ تو بیٹی نے آگے سے ماں کو یہ جواب دیا کہ اماں جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں آگے سے بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی، اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین اس وقت تو اپنے محل میں آرام سے سو رہے ہوں گے۔ تو اس وقت بیٹی نے جواب دیا کہ اماں جان، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو دیکھ رہی ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اسی دروازے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نشانات لگا کر واپس آ گئے۔ صبح کو اسی گھر میں جو ماں اور بیٹی تھی ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو ماں حیران ہوئی، امیر المؤمنین مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، آخر ہم میں دیکھا کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری آنکھ نے دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، اور تھوڑا دور جا کر کے دیکھا جائے، تاریخ اسلام میں اس عورت سے، اس بچی سے جو بچہ جنتا ہے اسے ہم عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں۔
اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت انہوں نے اپنے ساتھ آپ کا غلام اسلم کو ساتھ لیا ہے اور کہا کہ ہم دونوں جائیں گے، اور بعض صحابہ اکرام حضرت عبیدہ بن جراح کی قیادت میں بیت المقدس پہلے پہنچے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست اپنے غلام سے کہا کہ اسلم، باری باری ہم سفر طے کریں گے، آدھے سفر میں بیٹھوں گا اور تم مہار پکڑنا، اور پھر جب میں اتروں گا تمہاری باری آئے گی، تم اونٹ پر بیٹھ جانا اور میں مہار پکڑوں گا، اس طرح ہم سفر کریں گے۔ تو اتفاق سے یہ ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو اس موقع پر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جس کے نام سے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اور نام سے ڈرتا ہے، تو دنیا دیکھ رہی ہے، یہودی پادری دیکھ رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین اپنے ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور ایک غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور اس موقع پر غلام نے کہا کہ اے عمر، آپ ایسا کریں کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ اوپر بیٹھ جائیں، میں مہار پکڑ لیتا ہوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا۔ تو اس موقع پر جب پادریوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے خود ہی آ کر کے بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں پیش کر دی اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک صحابی ایسا آئے گا اور جس کے نام سے دنیا لرزے گی، کفر لرزتا ہے، اور یہاں تک کہ اہل کفر نے یہ کہا ہے کہ اگر عمر کو 10 سال اور حکومت مل جاتی تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ تو اس موقع پر انہوں نے جب چابی پیش کی تو کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے کہ جو امیر المؤمنین ہوگا وہ پیدل آئے گا، مہار اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور جو غلام ہوگا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے انصاف سے آج ہمیں مثال آج تک نہیں ملتی۔ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دور خلافت میں لوگوں کے اوپر ٹیکس عائد کیا ہوا تھا، اور ایک مجوسی ابو فروز لؤلؤ، یہ بے شمار اس کے پاس فن تھے جو یہ کام کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر 2 درہم دینار ٹیکس عائد کیا، اور اس نے کہا کہ یہ زیادہ ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا کیا آتا ہے، تمہارے پاس کیا مہارت ہے؟ اس نے کام گنوائے کہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، مجھے فلاں کام بھی آتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 2 درہم تمہارے پر جو ٹیکس عائد ہے یہ مناسب ہے، کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایرانی کو ملے اور کہا کہ مجھے ایک ایسی پنچکی بنا دو کہ جو بہت ہی مشہور اور خوبصورت ہو۔ تو اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ میں آپ کو ایسی خوبصورت پنچکی بنا کر کے دوں گا کہ جس کی دھوم مغرب اور مشرق میں ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہچان گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فجر کی نماز شروع کی تو یہ ابو فروز لؤلؤ مجوسی بھی ان نمازیوں میں صحابہ میں شامل تھا، اور جب نماز شروع کی تو اس نے خنجر نکالا، اور یہ پہلے سے اس نے زہر میں ڈبویا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے،
اور پیچھے سے ایک صحابی آگے ہوئے اور انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ اور اسی طرح یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور اے عمر، تجھ پہ میری ماں باپ قربان ہو، کیا شان پائی ہے۔ لوگ شہداء جو شہید ہوتے ہیں میدان میں جا کر اللہ کے راستے میں شہادت پانے کی تمنا کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اور کیا شان ہے عمر، کل قیامت کے روز جب شہداء پیش ہوں گے، کوئی یہ کہے گا کہ اللہ میں فلاں مقام پر فلاں جگہ پر شہید ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اس وقت اللہ کا قرآن گواہی دے گا کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اے عمر، جب تمہاری باری آئے گی، جب آپ کی باری آئے گی، تو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گا کہ اس نے اس جگہ پر اللہ کی راہ میں شہادت پائی۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دعا کرتے تو صحابہ اکرام حیران ہوتے کہ اے عمر، تم تمنا ایسی کرتے ہو کہ میں شہادت بھی مجھے آئے اور میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت پاؤں۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور ان کو شہادت بھی نصیب فرمائی، اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے شہادت پائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔